لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ آج 8 ربیع الاول ہے، 1446 ہجری، 12 ربیع الاول آ رہا ہے۔ میں آج کے عنوان کے حوالے سے حتمی طور پر کوئی فیصلہ نہ کر سکا کہ آیا اس امت کے سردار امام الانبیاء سید کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا پرنور ایمان افروز واقعہ بیان کروں، یا پھر 15ویں صدی کے مسلمانوں میں پھیلتے ہوئے گمراہ کن عقائد اور بدعات میں ملوث ہونے کو بیان کروں۔ ہمارا کچھ مزاج ایسا بن گیا ہے کہ دلچسپ باتیں سننے کو ہمیں ملتی رہیں، یہ ہمارے کانوں کی لذت ہے کہ ہمیں ایسی باتیں سننے کو ملتی رہیں، واقعات قصے سچے ہوں جھوٹے ہوں، سننے کا مزہ آئے اور ہم واہ واہ کر دیں اور ماشاءاللہ کہہ دیں، سبحان اللہ کہہ دیں۔ جس عمل سے زندگی بنتی ہے دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، اس کا تذکرہ سننے کو ہمارا جی نہیں چاہتا الا ماشاء اللہ۔ جن کے اندر خوف الہی ہے، خشیت الہی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایسی باتیں سنائی جائیں کہ جن پر ہم عمل کریں، ہماری جنت بن جائے اور جنت کا عکس دنیا میں برکت کی شکل میں، راحت کی شکل میں ہمیں نصیب ہو جائے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل ہی سے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں کامیاب کرے گا اور آخرت میں کامیاب کرے گا۔ انسان مسلمان لذتوں کا بندہ نہ بنے، اپنے رب کا بندہ بنے، نفس کا بندہ نہ بنے، اپنے مالک کا بندہ بنے، شیطان کا بندہ نہ بنے، رحمان کا بندہ بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے بہت کچھ اختلاف ہے امت کے علماء میں، محققین میں۔ کس تاریخ کو پیدائش ہوئی حتمی طور پر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ 12 تاریخ کو ہی آپ کی پیدائش ہوئی، 12 ربیع الاول کو۔ یہ جو سب سے زیادہ میلاد النبی کے موقع پر خوشیاں مناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دونوں عیدوں سے بڑھ کر خوشی کا دن ہے، ان کے پیشوا یہ کہتے ہیں احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، سارے ہمارے بزرگ ہیں، ہم اختلافات میں نہیں پڑھتے۔ وہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 یا 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ اللہ تعالیٰ شانوں کی حکمت تھی کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو ہی پوشیدہ رکھ دیا۔ صرف یہ بات حتمی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے اور ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے اور صبح کے وقت، صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے، اور کئی معجزات ہیں جو کتابوں میں لکھی ہیں، سیرت کی کتابوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے شاید اس لیے کہ یہ امت پہلی امتوں کی طرح بدعات میں مبتلا نہ ہو جائے، شرک میں مبتلا نہ ہو جائے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تاریخ پیدائش کو ہی اللہ نے پوشیدہ رکھ دیا، اور یہ امت ایک عرصہ تک صحیح سنت طریقے پر چلتی رہی۔ فرمایا حدیث شریف میں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ بہترین کلام وہ قرآن عظیم الشان ہے، اللہ کا کلام ہے، بہترین کلام اور بہترین طریقہ میری سنتیں ہیں۔ امت کے اندر اس کی کمی ہے، اتباع سنت کی کمی ہے، اور کامیابی کا معیار اور کامیابی کا بڑا نسخہ یہی ہے
کہ امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ آئے گی تو کامیاب ہوگی، دنیا میں عزت حاصل کرے گی، دنیا کے اندر کفار کے اوپر حکومت کرے گی، اس کا رعب طاری ہوگا کفار پر، عالم کفر پر۔ جب یہ امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر آئے گی، اللہ نے اس کو لکھ دیا ہے لوح محفوظ پر کہ آج اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیے بغیر کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو رائج کریں گے، آپ علیہ السلام کی سنت کے مطابق نکاح کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح نہیں کیا تھا، جی ہاں، عیسائیوں سے پوچھئے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے طریقے پر چلتے ہیں؟ اگر چلتے ہیں تو نکاح نہ کرو، شادی نہ کیا کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نکاح بھی فرمائیں گے قوم شعیب میں، جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساڈو بنیں گے۔ جی ہاں، فرمایا میں جو آج عنوان مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ولادت باسعادت پر بات کروں یا 4 دن کے بعد آنے والے خرافات اور بدعات جو ہم دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے، اور کتنے دل ہوں گے جو اس پر کڑیں گے کہ کیا اللہ نے اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیمات دی تھی، اس پر بیان کروں۔ دیکھیے پٹڑی کی گاڑی کس پٹڑی پر چڑھتی ہے۔ فرمایا بہترین کلام وہ اللہ کا کلام قرآن عظیم ہے، اور بہترین طریقہ میری سنت ہے، اور بدترین امور وہ ہیں جو لوگوں نے دین کے اندر گھڑ لیے، یعنی بدعات، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں جائے گی۔ یہ بدعت یہ ایک پھاوڑا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں بدعت کے خلاف بہت لکھا ہے، سنت کی اہمیت بڑی بیان فرمائی ہے۔ وہ بدعت حسنہ کو بھی رد فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بدعت پھاوڑا ہے، دین کے لیے پھاوڑا ہے، یہ دین کی جڑوں کو کاٹ دیتا ہے۔ اور جب جہاں کہیں کسی قوم کے اندر ایک بدعت جنم لیتی ہے، وہاں سے اللہ تعالیٰ شانو ایک سنت کو اٹھا لیتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو سنت کی اتنی اہمیت بیان فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بعض حضرات نے امامہ باندھنے کی جو یہ شملہ ہوتا ہے نا، پیچھے چھوڑتے ہیں 2 کندھوں کے درمیان، اس کو پیچھے کندھوں کے درمیان چھوڑنا سنت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بعض حضرات نے اسے دائیں یا بائیں کندھے کی طرف ڈالنے کو اختیار کر لیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض حضرات رومال پگڑی کی طرح باندھتے ہیں اور شملہ کندھے کی طرف بائیں یا دائیں کندھے کی طرف چھوڑ دیتے ہیں، ایسے لٹک جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی سنت کے خلاف ہے، اس لیے کہ اس سے ایک سنت اٹھ جائے گی۔ ایک شملہ کو پیچھے ڈالنا، کمر پر 2 کندھوں کے درمیان ڈالنے والی سنت ترک ہو جائے گی۔ اتنی اہمیت سنت کی بیان کی ہے۔ اور ایک مشہور حدیث سنتے رہتے ہیں، قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حوض کوثر سے اپنی امت کو کوثر کا جام پلا رہے ہوں گے، ٹھنڈا میٹھا پانی جو میدان حشر میں ہوگا۔ آپ علیہ السلام کے ہاتھوں میں آب خورے ہوں گے، جو امتی آپ کے پاس آئے گا آپ اسے اپنے حوض سے پانی بھر کر پلائیں گے، اور جو اس حوض سے پانی پی لے گا جنت میں پہنچنے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ جہنم کے اوپر سے پل صراط پر سے ہر ایک نے گزرنا ہے، اور میدان حشر میں سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، ہر شخص اپنے پسینے میں غرق ہوگا۔ اس دن پیاس کا کیا عالم ہوگا۔ آج سخت گرمی میں اتنی دور سورج ہوتا ہے اور ذرا سی دیر پیاس برداشت نہیں ہوتی، ٹھنڈا پانی مل جائے تو کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اس دن پیاس کا کیا عالم ہوگا جب جسم بھی اپنی ساری ضروریات کی طلب کر رہا ہوگا اور روح بھی اپنی ضروریات طلب کر رہی ہوگی۔ آج تو روح مغلوب، جسم غالب، لیکن قیامت کے دن جسم بھی غالب، روح بھی غالب، سب کے دونوں کے تقاضے ہوں گے، زوردار انداز سے ہوں گے۔ اس دن
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے جام پلا رہے ہوں گے، کچھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پلائیں گے، کچھ کو خلفائے راشدین پلائیں گے، کچھ کو اور صحابہ پلائیں گے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک انسان ہوں گے، ہم آپ کو کہاں تلاش کریں گے؟ فرمایا مجھے 3 جگہ تلاش کرنا، ان 3 جگہوں میں سے ایک جگہ ملوں گا تمہیں، یا میزان کے پاس ہوں گا، اپنی امت کے نامہ اعمال کو تلنے کو دیکھ رہا ہوں گا، کہیں نیکی کا پلہ اوپر نہ ہو جائے، گناہوں کا پلہ جھک نہ جائے، یا مجھے دیکھ لینا پل صراط پر کہ میری امت جب وہاں سے گزرے گی میں مدد کر رہا ہوں گا، اور یا مجھے تلاش کر لینا حوض کوثر پر کہ میں اپنی امت کو حوض کوثر سے جام پلا رہا ہوں گا۔ چہروں سے امت پہچانی جائے گی، ایک جماعت آئے گی، پیشانی پر سجدوں کے نشان ہوں گے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے اعضاء سے پہچان لیں گے، وضو کے اعضاء بھی روشن ہوں گے، ہاتھ کہنیوں تک روشن ہوں گے، چہرہ بھی روشن ہوگا، پیشانی پر سجدے کا نشان ہوگا۔ یہ علامت ہوگی اس امت کے عبادت گزاروں کی، یہ علامتیں بھی ہوں گی ان پر، ان کے چہروں سے ظاہر ہو رہی ہوں گی۔ وہ قریب آئیں گے تو فرشتے ان کو دفع کریں گے، ہٹو پیچھے ہٹو پیچھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ ان کو آنے دو، یہ میرے امتی ہیں۔ فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین کے اندر کتنی تبدیلیاں کر دی، انہوں نے یہ بدعات کے موجد ہیں، انہوں نے بدعات ایجاد کر کے ان پہ عمل کیا ہے۔ جب یہ سنیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ان کو مجھ سے دور کر دو، ان کو مجھ سے دور کر دو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہٹا دیں گے ان کو اپنے سے۔ بڑا نازک مسئلہ ہے بدعات والا کہ کہیں ہم بدعات میں مبتلا ہو کر اس گروہ میں شامل نہ ہو جائیں۔ جی ہاں، اور یہ بدعات ایسی چیز ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت تھوڑی احادیث منقول ہیں، وہ بہت محتاط تھے، ایک نسخہ جمع کیا حدیثوں کا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ وہ نسخہ لیا جو میں نے تیرے پاس رکھا تھا حدیثوں کا، وہ لے آئیں، ان کو جلا دیا۔ پوچھا جلا کیوں دیا؟ فرمایا کہ اس میں کچھ کسی اور سے سنی ہوئی حدیثیں بھی تھیں، مجھے خوف ہوا کہ کہیں وہ غلط نہ ہوں، وہ اس میں مل جل گئی ہیں، تو اس لیے میں ڈرتا ہوں اللہ سے کہ کہیں غلط بات میری طرف منسوب نہ ہو جائے۔ اتنے محتاط تھے، مسئلہ حدیث ہی سے بیان کرتے تھے۔ اس امت کے سب سے بڑے عالم ابوبکر صدیق تھے، بہت تھوڑی احادیث منقول ہیں۔ اللہ نے بعض صحابہ کرام سے بڑے بڑے کام لیے ہیں، حدیثیں زیادہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہیں، اللہ نے ان سے وہ کام لے لیا۔ 5000 سے زیادہ حدیثیں ان سے منقول ہیں، اور ان کا حافظہ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، ایک مرتبہ حافظی کی شکایت کی، آپ نے فرمایا چادر کو بچھا لے، چادر کو بچھایا، اس میں کچھ اشارہ کیا، پھر فرمایا چادر کو ملا لے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے چادر کو اپنے سینے سے لگا لیا، فرمایا کہ اس کے بعد سے مجھے کوئی بات نہیں بھولی۔ صرف 4 سال کے عرصے میں حدیثیں اتنی یاد تھیں کہ 5000 سے زیادہ حدیثیں یاد تھیں۔ اللہ نے ان سے یہ کام لی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے سب سے پہلے مجدد ہیں، مجدد الف اول۔ فتنے اٹھے، منکرین زکوٰۃ کا فتنہ اٹھا، مسلمہ کذاب کا فتنہ اٹھا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا قلع کما کر دیا۔ امت کے سب سے بڑے عالم، وہ فرماتے ہیں، بات دوسری طرف چلی جائے گی، وہ ایک حدیث بیان فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ شیطان نے کہا کہ میں نے ان مسلمانوں کو گناہوں سے ہلاک کیا، لیکن جب شام ہوتی تھی تو یہ لوگ استغفار کرتے تھے اور کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، تو انہوں نے مجھے ہلاک کر دیا۔ کلمہ پڑھ کے استغفار کر کے، میں تو محنت کر کر کے گناہ کرواتا تھا، اور یہ استغفار کرتے تھے اور لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، ان کے گناہ سارے مٹ جاتے تھے۔ تو میں نے پھر ان کو ایسا داؤ کیا کہ میں نے ان کو ہوائے نفس میں مبتلا کر دیا، یعنی بدعات میں مبتلا کر دیا۔ اب یہ بدعات کو حق سمجھتے ہیں، عبادت سمجھتے ہیں،
اور اب جب عبادت سمجھتے ہیں تو پھر گناہ سے توبہ کیوں کریں گے؟ جب اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں تو توبہ ہی نہیں کریں گے۔ شیطان کا سب سے بڑا وار بدعات میں مبتلا کرنا ہے، عشق و محبت کی آڑ میں ناچ گانے۔ آپ 12 ربیع الاول کو دیکھیں گے، ڈھول دھماکے آپ دیکھیں گے، اور ایسی حرکتیں دیکھیں گے، شرمناک حرکتیں دیکھیں گے